اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ، جس کی برکتوں کے سائے میں ہم شب و روز گزار رہے ہیں، اور جن جن کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ اس گھر میں اپنے عبادات کا حق ادا کرنے کی سعی اور کوشش میں ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اس فکر میں ہیں کہ ہم اس ماہ کے اس عشرے کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ یہ ماہ جو ماہ قرباں بھی ہے، اور ماہ قرباں اور حکمت الہی آج ہمارا موضوع سخن ہے، اور اس میں ہم اپنی جو بھی تھوڑا بہت ہی علم ہے اس کی روشنی میں کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس عظیم قربانی کو سمجھ سکیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ تھی اس کو ہم جان سکیں، اور اس قربانی کے عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے سنت نبی قرار دیتے ہوئے اس کو ہمارے فروع دین کا حصہ قرار دیا ہے حج کی صورت میں، اور اس کی اہمیت اور اس حوالے سے اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ماہ مبارک بہت حرمت کا مہینہ اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں، اس میں جو ایونٹس ہیں، جو اہم تاریخیں ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ ہم ان مخصوص واقعات سے کس طریقے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے اندر امپرومنٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کل امام محمد باقر ہمارے 5ویں امام کی شہادت کا دن تھا، اور وہ بھی ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے ان کی یاد میں ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے، اور بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو اور علم کسب کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ تو اسی امام کی ایک حدیث ہے کہ جس سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں، کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ایسے اعمال ہیں کہ جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ عز و جل کسی کو اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتا ہے، یعنی کہ نہیں دی ہے اس نے۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے امانت داری، کہ امانت میں خیانت جو ہے، اس کی امانت کی ادائیگی، چاہے اس کا مالک نیک ہو یا گناہ گار ہو، ہمیں اس کے کردار کو نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اس کی کوئی امانت داری کی کوئی عہد ہوا ہے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ بلا تفریق ہم جو ہیں اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ دوسری چیز کہ جس کی بہت زیادہ تاکید ہے وہ ہے وعدے کا
وفا کرنا، وعدے کا نبھانا، اور اس کے لیے بھی یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ صالح ہے یا صحیح عمل ہے انجام دیتا ہے یا بد عمل انجام دیتا ہے۔ اگین ہمیں اس کے کریکٹر کو نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے کریکٹر کے ذریعے سے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے عہد کیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے، تو ہمیں اس وعدے کی وفا ہر صورت میں ادا کرنی ہے، اس میں وفاداری کرنی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے والدین کا احترام۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی رعایت نہیں دی ہے، چاہے وہ والدین اچھے ہوں یا برے ہوں، مگر انسان کے اوپر ان کا احترام جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اخلاقیات کا وہ درس ہے جو ائمہ معصومین کی زبان مبارک سے اور ان کے کردار کے ذریعے سے ہمیں مسلسل جو ہے اس میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے، اور ہم جو ہیں وہ ان کے فٹ اسٹیپ کو اگر ہم فالو کریں تو یہ بہت بڑا اخلاقی درس ہے کہ جس سے ہم اپنے کردار کو لائق تکریم، لائق عزت و شرف بنا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج چونکہ ہمارا موضوع ہے ماہ قربان، یہ مہینہ کہ جس میں ہمیں ایک تو اس عظیم قربانی کے حوالے سے ہمیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ جو نبی خدا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹے اسماعیل کی قربانی کو پیش کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ پہلی بار جو خواب میں جو حکم ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ 8 ذی الحجہ کو، جس کو شب ترویہ کہا جاتا ہے، اس میں پہلی بار آپ کو حکم ہوا ہے اس امر کو بجا لانے کا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کیسے خواب میں بشارت ہوئی، اور یہ ایسی کہنا چاہیے کہ ایسا حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، چونکہ وہ آزماتا ہے اور ہر طریقے سے انسان کو آزماتا ہے، جس کا جس لیول پر ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے اس حوالے سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ نگاہ قدرت میں تو جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، مگر چونکہ ان انبیاء و مرسلین کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے ذریعے سے ہمارے نگاہوں میں اس نبی کی عظمت اور اطاعت الہی، امر الہی پر سر تسلیم خم کرنے کی جو کوالٹی اور جو صفت ہے، جو تابعداری ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ اور مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ تو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو اللہ کی رات کو حضرت ابراہیم نے پہلی بار یہ خواب دیکھا کہ ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کی قربانی کو پیش کریں۔ اب کس بیٹے کی قربانی کو پیش کریں؟ جو بیٹا بہت ہی ارمانوں کے بعد عمر کے آخری حصہ یعنی کہ بزرگی کے عالم میں، اور جب انسان کے لیے کوئی امید نہیں رہتی ہے، اور اس نا امیدی کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو صاحب اولاد کیا حضرت اسماعیل کی اس صورت میں۔ تو جب آپ جو ہیں وہ 13 ایئرس کے ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے ان کی قربانی مانگی۔ پہلے دن خواب دیکھا،
تو ذہن تھوڑا وہ ہوا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ خواب میں یہ حکم ملا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ابھی سوچ و بچار میں ہیں کہ یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا جو بھی ان کے ڈاؤٹس کہہ لیجئے، یا وہ اس حکم کو سمجھنے کی کوشش اور صحیح میں تھے. اور پھر 9 ذی الحج کو دوبارہ وہی خواب ریپیٹ ہوا ہے، اور پھر آپ جو ہیں وہ اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے اپنی فکر میں مبتلا اور سوچ و بچار میں مبتلا، اور اس کے بعد 10 ذی الحج کو آپ نے دوبارہ وہ خواب دیکھا. تو اس میں پھر آپ نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اور یہ کوئی شیطانی وسوسہ بھی نہیں ہے، اور یہ امر الہی ہے. اور جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر کی طرف توجہ دی تو پھر آپ کو یہ امر الہی لگا، اور بلا دریغ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اس قربانی کو بارگاہ رب العزت میں پیش کریں گے. تو یہ جو قربانی ہے کہ جو سنت حضرت ابراہیم ہے، اور تمام مسلمان ہر سال اس عید قرباں پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، جن کی جتنی استطاعت ہے اس حساب سے، کیونکہ یہ قربانی صرف حاجیوں کے اوپر واجب ہے کہ جو حج کے ارکان مناسک حج کا حصہ ہے یہ، اور واجب امر ہے، مگر کہ جو حج کی سعادت سے محروم ہیں ان مسلمانوں کے لیے یہ ایک سنت ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ چاہے تو اس قربانی کو پیش کرے. مگر جو اس قربانی کے پیچھے جو فلسفی ہے، جو حکمت الہی ہے، وہ اس کو سمجھنا ہر مسلمان کا لازمی فرض ہے کہ وہ اس کی حکمت کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کیوں جو ہے وہ حاجیوں پہ واجب قرار دیا، اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ وہ اس قربانی کو پیش کرے. تو جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس قربانی میں پوشیدہ حکمت جو ہے وہ فقط اور فقط امر الہی پر سر تسلیم خم کرنا، اپنی نفس کشی کر کے اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو بچا لانا. اصل میں یہ فلسفی اس کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. اس کو پروان چڑھانے میں اس کی ایک تو خواہش، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان کے اندر خواہش اور آرزو ہوتی ہے اولاد کی، صاحب اولاد ہونے کی، اور جب صاحب اولاد ہو جائیں تو پھر اس کو پروان چڑھانا اور اس کی نگہداشت، اس کی پرورش، اس کے فیوچر کو سیکیور کرنا، اس کو ایک بہت ہی، یعنی کہ ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، اولاد سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ وہ اس کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں کہ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہے نا. اولاد کے لیے قربانیاں دینا، ساری زندگی والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں. سوچئے ان جذبہ رکھنے والے والدین کو، اگر کسی والدین کو یہ حکم دیا جائے کہ تم اپنی اولاد کو قربان کر دو، کتنا مشکل امر ہے نا.
کتنا مشکل یہ کام ہے کہ اگر والدین کو یہ کہا جائے کہ تم جو اپنی اولاد کے لیے ساری عمر سیکریفائس کرتے ہو، ساری عمر ہارڈشپ فیس کرتے ہو اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کو ایک پروٹیکٹیو کہنا چاہیے ماحول دینے کے لیے، اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہو، اور تم جو ہے وہ اس اولاد کو قربان کر دو. تو یہ حکم انسانی نفسیات کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو اس کوائٹ ڈیفیکلٹ، بلکہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ہم مطلب کہ مشکل ترین یہ حکم ہے کہ اگر ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنی ہدایت کو مثالوں کی صورت میں بیان کرتا ہے تاکہ ہر لیول کا انسان جس کے ذہن و فکر کا جو اسٹیٹس ہے، جو معیار ہے، ہر طرح کے لوگوں کو وہ پیغام حق پہنچ جائے اور وہ اس کو سمجھ سکے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. اللہ نے اس طریقے سے سورہ روم میں، اللہ سورہ روم کی آخری آیات میں بیان فرماتا ہے کہ وہ کلام الہی میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری ہدایت کر رہا ہے، تو وہ فرما رہا ہے کہ ہم مثالوں کے ذریعے سے ہر لیول کے لوگوں تک اس کلام حق کو اور ہدایت کو ہم پہنچاتے ہیں. یہ انسان کی اپنی کوتاہی ہے اگر کہ وہ اس کو ریسیو نہ کرے اور اس ہدایت پر عمل نہ کرے، ورنہ اللہ کی طرف سے مکمل طریقے سے ہدایت ہر زیرو، ہر انسان تک پہنچائی گئی ہے. وہاں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے مشکل ہو. وہ ایسا ٹیچر ہے، ایسا مدبر ہے کہ جو کہ جب تربیت کرتا ہے، جب علم کو ایکسپلین کرتا ہے اور اپنی بات کو بیان کرتا ہے، تو اللہ کے لیے انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ جو سننے والے ہیں وہ اس پیغام کو سمجھ نہیں سکے ہیں، ہے نا. اللہ کے مدبر ہونے کو، اللہ کے معلم ہونے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تو مکمل طور پر لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے پیغام کو واضح طریقے سے، بہترین طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے. تو اسی ہدایت کے سلسلے میں ہمیں بہت سے اس طریقے انبیاء و مرسلین کے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ کون سی سچویشن میں ہم نے کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے اور اس امتحان میں اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے دنیا میں اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. تو اسی میں یہ واقعہ جو ہمیں قرآن نے ہمارے ساتھ ہمیں بیان کیا ہے حضرت ابراہیم کے اس قربانی کے ذریعے سے، کہ جو ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اصل جو کہنا چاہیے کہ حب اور محبت، وہ جو محور محبت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اس سے تمام محبتیں کنیکٹ ہیں. وہی ہے جو دوسروں کی محبتوں کو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ اصل محبت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ عالم ہے، وہ مدبر ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے. لہٰذا عبودیت اور ربوبیت جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص ہے. لہٰذا یہ امتحان ہم کو اس بات کی کو باور کرواتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کا ذکر اور اس کی یاد اور اس کی اطاعت، یہ انسان کا مقصد اور نصب العین ہے.
اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مختلف سچویشن اور آزمائشوں سے گزارا ہے تاکہ وہ مقصد کو اچیو کیا جا سکے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کے لیے اپنی اولاد کی قربانی، جیسا کہ والدین کی ایک کہنا چاہیے ایک خصلت ہے، والدین کی ایک کوالٹی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں محبت، شفقت اور اولاد کے لیے جو انسیت اور انس و محبت رکھی ہے کہ جس کے بیس پر وہ اپنی اولاد کے لیے تمام عمر قربانیاں دیتے ہیں۔ تو نیچرلی یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اللہ کے حکم اور اس کی محبت اور اس کی رضا اور اس کی منشا اور اولاد کی محبت، تمام محبتوں سے بزرگ تر محبت ہے نا اولاد کے ساتھ والدین کی، تو اس کا جو ہے وہ آزمائش ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ محترم ہے، زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ مخلوق خدا کی محبت۔ اولاد ظاہر ہے مخلوق خدا ہے، لہٰذا اس کی محبت، تو یہاں پر وہ معیار بتایا گیا ہے کہ تمام محبتوں سے افضل محبت، تمام رضا اور خوشنودی سے افضل ترین خوشنودی رضائے رب ہے، اطاعت رب ہے، اس کے لیے قربانی کو پیش کرنا، اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اتنی عظیم قربانی دینا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، تو جیسے کہ ہمیں ارکان حج میں بھی نظر آتا ہے وہ جمرات، وہ رمی کہ جو شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، ہم تو ایک کہنا چاہیے کہ وہ اس حج کی رسومات میں تو حقیقت ہے کہ جو مطلب اس کی حکمت اور اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ تو صرف رسومات کی صورت ہی میں یہ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ ہم کسی کو جج نہیں کریں، میں اپنے حوالے سے اگر بات کروں تو یہ تو بس ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اچھا ہمیں حج میں یہ کرنا ہے، احرام پہننا ہے، نیت کرنی ہے، غسل ہے، نیت ہے، احرام ہے، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ میقات سے وہاں پہ سے جرنی ہے، پھر ہمیں طواف کعبہ ہے، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد سعی کرنے کے بعد پھر ہمیں وہ تقصیر کرنی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہم نے جو ہے وہ وہاں کا جرنی جو ہماری عرفات کا جو مین حج کا جو پیریڈ ہے جو کہ ہمیں ہمارے ڈے آف ججمنٹ کو، قیامت کے دن کو، محشر کے دن کی یاد تازہ کرتا ہے، ایک ریمائنڈر کی صورت میں، ایک تھوڑی سی گلمس کہہ لیجئے، ایک ٹریلر کہہ لیجئے کہ روز محشر کا میدان عرفات میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو محسوس کراتا ہے۔ اللہ تو محسوس کراتا ہے، اب ہم بندے پر ہے کہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے بھی ہم گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے بھی ہم جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت اور نصیب اور اپنی اپنی پرائرٹی کی بات ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو اویل کرتے ہیں اس یوم عرفہ کو۔ تو وہ سب جو یہ ساری چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد جمعرات میں، اور پھر وہ مینا کا قیام ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ رمی کرنا، تو یہ تو ہم تو سچی بات ہے کہ کوئی اس پہ بات پہ فخر نہیں ہے، شرمندگی ہے کہ ہم تو اس کو رسومات سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا فلسفی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اور اس تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، اور جو کہ میننگ فل حج کے ان ارکان کو ادا کرتے ہیں، مناسک حج کو ادا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے
وہ ہمیں جو یہ رمی کا ایک عمل ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ بڑا شیطان، درمیانی شیطان اور چھوٹا شیطان جو ایک کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کو ہمیں کنکر مارنے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اس خواب کو سمجھا کہ یہ کوئی وہم یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اور یہ حکم رب ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے، تو وہ پھر آپ اس ارادے سے انہوں نے ظاہر ہے کہ جس کی قربانی پیش کرنی تھی اس کو سب سے پہلے اس کے ساتھ اپنے اس ارادے کو شیئر کیا، اور حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو حضرت اسماعیل ظاہر نبی اللہ ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم وہ بھی جانتے ہیں کہ باپ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اب تک جو انہوں نے اپنے لائف پیریڈ میں جو بھی اپنے باپ کے ایکٹ کو دیکھا ہے، تو اس میں مصلحتیں اور حکمتیں ہیں کہ شیر خوار کو اس مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ دیا اور کس طریقے سے ماں اور بیٹا تنہائی میں وہاں پہ زندگی بسر کی، تو ان کو معلوم تھا نبی اللہ ہیں اور یہ کوئی کام بغیر منشاء رب کے اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل نے نیچرلی ان کا اپنے وقت کے نبی پر، ظاہر نبی تھے حضرت اسماعیل کے بھی نبی ہیں، والد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو انہوں نے بلا تاخیر انہوں نے فرمایا کہ بابا جان آپ مجھے اس امر میں جو ہیں وہ ثابت قدم پائیں گے، اور جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ اس کو آپ بچا لائیں۔ اب یہ حضرت اسماعیل کا یہ ڈائلاگ، اب اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ایسے تربیت کرو کہ وہ اس کے دل میں اس کے رب کی محبت اس طریقے سے راسخ ہو جائے کہ اس کے لیے اپنی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہو؟ رضائے رب ہو، منشاء رب ہو، حکم رب کی تکمیل اور تعمیل کرنا، وہ اطاعت اور فرما برداری اس کے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے۔ یہ واقعہ ایسے نہیں کہ بس حضرت اسماعیل کے اندر یہ تھا، نہیں، یہ ہمیں لیسن دے رہا ہے ان ایام میں کہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں جو ہے وہ حب خدا کس طریقے سے، عظمت خدا، مرتبہ رب کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اس عقیدے کو راسخ کرنا ہے۔ تو وہاں پر 13 برس کا بچہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بابا جان آپ مجھے اس میں ثابت قدم پائیں گے۔ اب جب شیطان نے بہت کوشش کی حضرت ابراہیم کو اس امر سے روکنے کی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے تو عہد کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے جو ہے وہ بندوں کو اللہ کی اطاعت سے، ان کی بارگاہ سے دور کروں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے میں مردود قرار دیا گیا ہوں، قرب الہی سے مجھے جو ہے رائے درگاہ کیا گیا ہے، تو وہ ایک حسد اور جیلسی میں وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے حضرت ابراہیم کا عقیدہ رب اتنا اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ مردود کیا اور اس کو پتھر مار کے اس کو اپنے آپ سے، اپنے ارادے کو سے اس کو دور کیا۔ تو اس نے دیکھا کہ بھئی ابراہیم تو کسی طرح سے نہیں میرے قابو آ رہے ہیں، لہٰذا اس نے پھر حضرت اسماعیل کے ایمان کو دیکھا، پھر وہ گیا ماں کے پاس، کیونکہ ماں کے اندر جو ممتا ہوتی ہے وہ اکثر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ممتا انسان کو ماں کی ممتا جو ہے وہ اکثر اللہ کی نافرمانی اس کے لیے اتنی فرما برداری اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی بیٹے کا کمفرٹ اور آرام اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم لوگ اپنی زندگی میں اس طرح ہوتا بھی ہے کہ فار ایگزامپل
کہ بچوں کو کم عمر ہیں تو سمر ہے، گرمی ہے، روزہ جو ہے نہیں ہو، صبح کی نماز کے لیے اٹھانا، چاہے بچہ لیٹ نائٹ گیمز کھیل رہا ہو تو اس اوکے، بٹ صبح کی نماز کے لیے بچے کو اٹھانا ہے نہیں، اس کی نیند خراب ہوئے گی۔ تو یہ ہمارا ہے اس طرح کا رویہ کہ ہمارے اوپر اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں ممتا حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک انسان کا طریقہ کار ہے۔ تو ابلیس نے پھر حضرت ہاجرہ کو ان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے لے کر گیا ہے۔ تو جو ہمیں روایتوں میں اور اس تفسیر میں جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے تو اس میں جو جملے ہیں اس میں حضرت ہاجرہ کا جو پہلا ری ایکشن ہے وہ یہی ہے، ہاؤ کم از پاسبل، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے۔ یہ تو مطلب کہ انسان کی جو فطرت اور نیچر اور جو اللہ نے اس کے اندر ودیعت کی ہے اولاد کی محبت، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے کے اپنے اولاد کو محفوظ کرے۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو کہنا چاہیے کہ انسانیت کے خلاف یہ عمل ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم مجھے بہکا رہے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ابراہیم ایسا کریں کہ اپنے بیٹے کو قتل کریں، کیونکہ اس وقت تک ان کو ظاہر ہے کہ وہ وجوہات کا نہیں علم تھا۔ تو ہر ماں یہی سوچے گی کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو تم خود دیکھ لو کہ وہ اس ارادے سے جا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس حوالے سے حضرت ابراہیم کو اپروچ کیا اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو حکم رب ہے، تو پھر یہ ہاجرہ وہ ہے کہ جب ان کو بیابان میں نیولی بورن بیبی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے حکم رب سے ان کو وہاں تنہا چھوڑا تھا، تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا تھا، اور ان کا سوال یہ تھا کہ کیا مجھ سے بحیثیت بیوی کے آپ کے رسپانسبلٹیز جو ٹورڈز می، آپ کے جو رائٹس ہیں، کیا میں وہ صحیح سے فلفل نہیں کر سکی ہوں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی پاداش میں آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اس بیابان میں جہاں پہ زندگی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے؟ تو انہوں نے یہ ڈاؤٹ ان کا اپنے حوالے سے تھا کہ شاید میں ان کی بحیثیت زوجہ کے، ہمارے یہاں تو خیر یہ سوچ ہی نہیں سکتے، ہمارے یہاں تو آئی ایم پرفیکٹ، اگر کوئی اس طرح کے سچویشن ہو جائے تو ہم تو یہ کہیں گے اپنے شوہر ہی کو بلیم کریں گے، مگر یہ مومنہ عورت ہے، یہ اپنے اوپر توجہ دے رہی ہے کہ مجھ سے کیا عمل ایسا سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے یہاں پر تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسی مومنہ شریک حیات اللہ نے مجھے دی، اور آپ نے میرے بڑھاپے کا سہارا مجھے عطا کیا، اور میری ضعیفی میں کہ جہاں مجھے اولاد کی اب کوئی کہنا چاہیے امید نہیں رہی تھی، تو آپ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا، اور والد کا ایک درجہ مجھے عطا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تو پھر آپ اگر کوئی گستاخی نہ ہو تو میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ امر الہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا آپ کو جملہ یاد ہے؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ یہ امر الہی ہے تو میرا رحیم اور کریم رب میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ یہ ہے عقیدہ،
یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ پہ ٹرسٹ، اس پر توکل کہ ان کی یہ معرفت اپنے رب کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت ہی سنہری لفظوں میں کہنا چاہیے کہ سنہری رائٹنگ میں لکھنے والے الفاظ ہیں کہ جو عقیدے کی مضبوطی کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر وہ ممتا بھی کہ تنہائی میں اس ویرانے میں آپ چھوڑ رہے ہیں، نہ ممتا کی وہ شدت جو ہے وہ اس کی طرف انہوں نے توجہ دی، نہ شوہر کی جدائی ان کے لیے کوئی معنی رکھ رہی ہے۔ اب وہ اللہ کے ساتھ معرفت اور کنیکشن کا وہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو یہ بچے کی پیاس اور بھوک بھی قبول ہے اور اپنے شفیق اور محبت کرنے والے شوہر کی جدائی بھی قبول ہے۔ یہ پاور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کی، یہ کہنا چاہیے کہ یہ طاقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر معرفت رب ہو تو کیسا ثبات قدمی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہی ہاجرہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر 13 ایئرز میں اور اس طریقے سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے وداؤٹ ہیزیٹیشن بتا دیا، کیونکہ معلوم ہے اپنی بیوی کے انڈرسٹینڈنگ اور اس بیوی کا کیا کردار اور کیا شخصیت ہے، کتنی وائز لیڈی ہے، معرفت رب کس لیول پر ہے۔ تو انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ ہاں میں اس کو اللہ پر قربان کرنے کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل پر میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجر نے پھر کوئی سیکنڈ کویسچن نہیں کیا۔ بہت مشکل تھا، ممتا کے لیے بہت مشکل تھا کہ اپنے بیٹے کو حوالے کر دیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دیں۔ باپ کے لیے بہت مشکل تھا، مگر یہ وہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں کہ جن کو معرفت رب اس لیول پر ہے کہ ان کے لیے حکم خدا تمام محبتوں سے افضل ترین محبت ہے، حب خدا کی، کہ اس کے حکم کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرنا۔ ابھی ہم بھی قربانی کے ایام ہمارے آج 8 ذی الحج ہے، کل 9 ہے اور پرسوں انشاءاللہ جو یہاں کے حساب سے عید قربان کا دن ہے، اور پوری دنیا میں اس میں کہوں گی کہ اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مگر ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اس کی فلسفی کو، حکمت الہی کو، اس قربانی کو ہم جو ہیں وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کیسے قربانی پیش کی جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے جو دل اور ذہن تر و تازہ رہتے ہیں، ان کے معیار، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا طریقہ زندگی وہ بہت ہی یونیک ہوتا ہے، بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے ہمیں روایتوں میں جس طریقے سے ملتا ہے کہ انسان اگر اس کا دل و دماغ ذکر الہی سے سرشار ہو، یعنی تو کہ وہ جو ہے ہمہ وقت یاد الہی میں محو ہو اور اس کی توجہ اور اس کا فوکس اور اس کی پرائرٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت جو ہے وہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یاد الہی جو قرآن میں مسلسل ہمیں ذکر الہی کے حوالے سے ہمیں آیات ملتی ہیں کہ اپنے شب و روز کو ذکر الہی سے منور اور روشن رکھو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ذکر کے جو اسٹیجز ہیں
وہ کس طریقے سے ہیں کہ ایک تو ذکر لسانی ہے کہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اور وہ سب سے جو زبان سے ادا کرنے والا ذکر الہی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ جب انسان بغیر اخلاص کے، یہ ایک سینٹنس ہے جو ہم اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، تو یہ پھر زبانی جمع خرچ ہے، اس کا اپنی زبان سے تکرار کرنا ہماری روح پر کوئی اثر نہیں کرتا ہے۔ مگر اگر یہ بامعنی اور پرخلوص طریقے سے اخلاص کے ساتھ اگر ہم اس ذکر کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ ذکر جلی اور یہ ذکر خفی اور ذکر جلی کہ جو کہ انسان محسوس بھی نہیں کر رہا ہوتا، مگر ذکر الہی میں دوسرا انسان نہیں وہ کرے گا کہ بھئی یہ کوئی ذکر کر رہا ہے، مگر وہ ذکر الہی اس طریقے سے اخلاص کے ساتھ ادا کرے گا کہ اس کے عمل میں وہ ذکر نظر آئے گا، اس کے ایکشن میں، اس کے طریقہ زندگی میں وہ ذکر نظر آئے گا۔ اور پھر جب اس میں اخلاص ہوتا ہے تو اخلاص اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ یہ ذکر انسان کا قلب نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب دل ذکر الہی میں متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ ذکر لسانی نہیں رہتا ہے بلکہ ذکر قلبی ہو جاتا ہے، اس میں اخلاص، اس کی دل کی دھڑکن، ہر دھڑکن جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری رکھتی ہے، اور جب یہ دھڑکن لا الہ الا اللہ بن جاتی ہے تو پھر انسان کیا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے مصروف ہو جاتا ہے، اور جب وہ اطاعت الہی کا ارادہ کر لیتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ قلب کی دھڑکن مسلسل ہر اس کے شب و روز کے ہر لمحے اور سیکنڈ اور منٹ میں اس کا فوکس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، یعنی اس کا ذکر، یعنی کیا کہ اس کے حکم کی اطاعت، اس کے ڈو اور ڈونٹس کی طرف متوجہ ہونا، تو جب وہ اس ذکر الہی کے لیے ذکر قلبی میں، یعنی کہ اس اللہ کا ذکر قلبی میں منتقل ہوتا ہے، تو پھر جو تیسری اسٹیج جو ہے وہ ذکر عملی کی ہے، پھر اس کے عمل میں وہ ذکر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی، اپنے لائف اسٹائل میں، اپنے عمل کے ذریعے اس ذکر الہی کا ورد کرتا ہے، یعنی وہ با کردار ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، با عمل ہوتا ہے، با خلق ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ خوبیاں آتی ہیں، پھر اس کے دل میں ایک ہی حب ہوتی ہے، اور وہ حب خدا ہے، حب خالق ہے، اور وہ حب اس کو اپنے رب کا اسیر بنا دیتی ہے، حقیقی معنوں میں عبد جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو وہ ہے کہ جو ہماری طرف سے وہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ٹائٹل عبد کا ملا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے، وہ معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، مگر جب ہم اس طریقے سے ذکر الہی کو اپنی زبان سے، اپنے قلب میں اور اپنے عمل میں منتقل کرتے ہیں تو حقیقی اب ہم عبد کی اس پوزیشن پر اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب عبدیت کی اس منزل پر انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے صرف اور صرف سر تسلیم خم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، اور اس کے منتخب کردہ نمائندے نبی کی صورت میں، امام کی صورت میں، جب وہ کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو اس پر سر تسلیم خم کی جاتی ہے، جو اس طریقے سے ذکر الہی میں اپنے آپ کو سر تا پا سرشار کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج 8 ذی الحج ہے، اور آج حضرت مسلم کی
شہادت کا دن ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں اس طریقے سے روشن اور منور رکھا کہ آپ نے اپنے اس قربانی کو راہ خدا میں، دین اسلام کی بقا میں اطاعت امام کرتے ہوئے، جو کہ نمائندہ الہی ہیں امام حسین علیہ السلام، کہ جو کہ قرآن جس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو سلسلہ ہدایت اور رہبری کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا حضرت آدم سے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پر اس پیغمبری کا اختتام کیا ہے، اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ امامت کی صورت میں اور ولایت کی صورت میں اللہ نے جاری رکھا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر اور اس کی منشا اور مرضی پر زندگی بسر کرنے کے لیے یہ تمہارے امام ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنا ہے، جن کے حکم کو خدا کا حکم سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ یہ کچھ نہیں کہتے، اپنی ان کی جو ہے وہ کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اطاعت الہی سے سرشار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جو بھی طریقہ ہے، جو بھی حکم ہے، وہ مرضی معبود کے مطابق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا وہ جملہ اس بات پر کا پروف ہے کہ آپ نے جو یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کیا، رضن بقضائہ و تسلیما لامری، کہ جو امام حسین اللہ کی رضا اور اس کی منشا جن کے لیے مقدم تھی، اس کے لیے انہوں نے کربلا سے ہجرت بھی فرمائی، اور اسی دین اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، تو اس میں جو پہلی اس موومنٹ کی جو پہلی قربانی ہے وہ حضرت مسلم کی صورت میں پیش کی گئی، کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ایمبیسیڈر تھے، ان کے سفیر تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم کو، کہ جو کہ مدینہ سے مکہ امام حسین کے ساتھ ہی جنہوں نے ہجرت فرمائی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ مکہ میں آج 8 ہی کا وہ تاریخ ہے کہ جہاں پر امام حسین نے اپنے حج کے احرام کو اتار کے، ان کی زندگی کا یہ آخری حج تھا، مگر سو کالڈ مسلمانوں نے ان کی قتل کی سازشیں کی، اور جب امام کو پتہ چلا تو انہوں نے حرمت خدا کے لیے، حرم خدا کے لیے، جو امن کی جگہ ہے، اس کے لیے اپنی خواہش جو ان کی تھی کہ میں حج ادا کروں، اپنی خواہش کو قربان کیا ہے۔ اپنی خواہش کو قربان کر کے آج ہی کے دن میرے مولا نے احرام حج اتارا ہے، اور آپ نے وہاں سے ارادہ کیا مکے سے کوچ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ تو جب آپ کا مکے میں قیام تھا تو آپ نے حضرت مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کیا تھا، تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں کہ کیا حالات ہیں اور کس حالت میں مسلمان ہیں، کیا سچویشن ہے۔ یہ نہیں جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھو وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور وہاں پہ میری سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، میری جان کو خطرہ تو نہیں ہوگا، ذرا پتہ کرو کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، میں محفوظ رہوں گا۔ نہیں، یہ نہیں تھا ان کا، یہ تھا کہ عوام پبلک کی کیا حالات ہیں، کیا سچویشن ہے، کہ جن کو اسلام پر اور حق پر پریکٹس کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، تو جو ان کے لیٹرز آ رہے ہیں وہ کتنے جینوئن ہیں، کیا واقعی میں وہ لوگ جو ہیں وہ مشکل میں ہیں اور ان سے دین کے اوپر پریکٹس کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس نیت اور ارادے سے امام حسین نے حضرت مسلم کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور جب امام کے حکم پر حضرت مسلم کوفہ تشریف لائے ہیں
تو نیچرلی وہ جذبہ نظر آیا کہ جو لوگ فرسٹریٹڈ تھے، لوگ بہت پریشان تھے کہ یہاں تو دین کا ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے، حقیقی دین جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکمل کی، جس پر سند لگائی تھی، اس دین کے تو یہ لوگ کہنا چاہیے پرخشے اڑا رہے ہیں، اس کو ایک مذاق اور ہنسی بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو جو با کردار اور با عمل افراد تھے ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا دین کی پریکٹس کرنا اور اس پہ عمل کرنا۔ تو حضرت مسلم کو اندازہ ہوا کہ نہیں، جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس نظام سے، جو یہ نظام یزیدی ہے، اس سے پریشان حال ہیں۔ تو انہوں نے پھر امام کو قاصد کے ذریعے سے بھیجا کہ نہیں، لوگ جو ہیں وہ جینونلی آپ سے مدد چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک امن و امان کی صورت میں دین الہیہ پر عمل کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت اور شریعت پر وہ زندگی بسر کر سکیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے وہ چاہنے والے اور وہ سنسر لوگ جب حضرت مسلم کے ارد گرد جمع ہوئے اور اس کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے پھر وہاں کے گورنر کو چینج کیا اور وہاں پہ ابن زیاد کو جو ہے وہ نومینیٹ کیا اور وہاں پہ اس کو وہاں کی گورنری دی۔ تو اس میں یہ حالات تھے، دیکھیں کوفہ والے اتنے پرو اہل بیت تھے، اتنے بے چینی سے امام حسین کا انتظار کر رہے تھے کہ جب ابن زیاد کوفے میں آیا ہے تو اس نے پریٹینڈ کیا کہ میں حسین ہوں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا اور بہت ہی اس طریقے سے آیا کہ جس سے کوفے والوں نے اس کو انٹر ہونے دیا۔ اور جب وہ آ گیا اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ تو ملعون ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر رائٹ لیفٹ جو اس نے دہشت گردی کی ہے، اور بالکل وہی حال ہے کہ جو آج فلسطین کے حالات ہیں۔ تو اس طریقے سے جب دہشت گردی شروع ہوئی تو پھر اس میں یہی ہوا کہ جو ٹرولی بلیورز تھے، جو واقعی میں دین حق پر پیس کے ساتھ عمل کرنا چاہتے تھے، سکون سے اطاعت الہی میں اپنے شب و روز بسر کرنا چاہتے تھے، ان کو جو ہے وہ ابن زیاد نے جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں جو ہیں وہ ان کو فیس کرنی پڑیں، اور اس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا ہے۔ جتنے بھی جینون اور سنسیئر جو شیعان حیدر کرار تھے ان سے جیلوں کو بھر دیا، اور باقی جو کمیونٹی تھی، ظاہر ہے شہر میں مومن منافق ہر کوئی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ بک گئے، اور جو منافق تھے انہوں نے تو کھلم کھلا پھر سپورٹ شروع کر دی کہ بھئی ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام پروان چڑھے۔ تو اس طریقے سے کچھ یہ ہوا کہ شروع میں تو لوگ جو ہیں، کیونکہ ان پہ کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں اور کوئی ان کے اوپر پریشانیاں نہیں تھیں، تو انہوں نے حضرت مسلم کو ویلکم کیا اور ان کو سپورٹ کیا۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہ اس طرح کی دہشت گردی شروع ہوئی اور تمام شیعان حیدر کرار سے جیلیں بھر گئیں، تاریخ بتاتی ہے کہ کوفہ کی جیلوں میں جگہ نہیں تھی، اتنے شیعان حیدر کرار جو ہیں قید و بند میں کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے، کہ پھر یہ ہوا کہ آخر میں حضرت مسلم کہ جو شروع میں کئی ہزار کا مجمع ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور وہ وقت آیا کہ جب وہ آپ نماز کا آپ نے ارادہ کیا ہے، ایک مختصر سی جماعت جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، جب آپ نے نماز ختم کی ہے تو مسلم تنہا تھے، کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس میں جو ٹرو بلیورز تھے ان کو قید کر دیا گیا، اور جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا، جو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت مسلم تنہا رہ گئے، اور پھر ابن زیاد کی سازشوں سے بہت پاورفل تھے، بہت طاقتور تھے، بڑے شجاع تھے، اور ہمیشہ جو اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں نا، ان کو ثبات قدمی وہ ملتی ہے، کیونکہ اللہ پہ ان کا توکل ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں، ایک چٹان بن جاتے ہیں۔ سورہ روم کی آخری آیات میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ چٹان کی حیثیت وہ رکھتے ہیں، وہ تنہا ہوتے ہیں مگر چٹان بن جاتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی وہ طاقت ہوتی ہے۔
تو وہی ہوا، حضرت مسلم تنہا تھے مگر ایک چٹان تھے کہ جن پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ ابن زیاد کی نے پوری اپنی فوجوں کو اکٹھا کر دیا، اس کے باوجود حضرت مسلم کا بال بیکا نہیں کر پائے، تو پھر اس نے مکاریاں اور سازشیں کی اور پھر ایک گڑھا کھودا اور اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ہراس کر کے اور ان کو ایک تنگ گلی میں جو ہے وہ جنگ کرتے کرتے حضرت مسلم پہنچے، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ اس گڑھے میں وہ جنگ کرتے کرتے وہ اس گڑھے میں گر پڑے، تو پھر ابن زیاد کی آرمی نے رسیوں سے ان کو جکڑ لیا، اور ان کا وہ ایسے مظلوم کربلا ہیں، امام کے ایسے جانثار ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں ان کے رسیوں سے جکڑ کے اور گھوڑے کی گردن سے اس رسی کو باندھ کے کوفہ کی گلیوں میں زندہ جسم کو رگیڑا گیا ہے کہ کوفہ کی گلیاں حضرت مسلم کے خون سے لہو لہان ہو گئیں۔ اور پھر جب آپ کو ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا ہے، اور تو حضرت مسلم نے اس کو مخاطب کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، جس پر ابن زیاد کو اور غصہ آیا، اس کو اپنی انسلٹ لگی، کیونکہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں نا وہ حق والوں کو اپنے آگے سرنگو نہیں کر سکتی ہیں، یہ تو حقیقت ہے، لہٰذا وہ پھر فرسٹریٹڈ ہو کے اور ظلم کرتے ہیں۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے باڈی کو جو ہے وہ پارا پارا کر کے، یعنی کہ اس کی تشہیر کی جائے، اور ان کے سر کو جو ہے وہ باب العمارہ کی گیٹ کے اوپر جو ہے لٹکا دیا جائے، تاکہ وہ عبرت بن جائے اور کسی کی جرت نہ ہو یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرنے کی۔ تو یہ ظالموں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ظلم اور بربریت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہرگز ایسے افراد حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے جب حضرت مسلم کے قتل کا حکم ملا ہے، تو حضرت مسلم نے اس قاتل سے کہ جس نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا، اور حضرت مسلم نے کہا کہ میں جو ہوں وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تم 2 رکعت نماز، کہا نماز شکرانے کی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے ایمان کی حفاظت کی اور مجھے یہ استقامت دی ہے کہ میں حق کے لیے اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوں، اس کے لیے قربانی پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسری آپ نے ریکویسٹ یہ کی کہ ایک قاصد کو امام حسین کی طرف روانہ کر دو اور بتا دے وہ کہ امام حسین سے کہ یہاں مت آئیں، اب وہ ویسے حالات نہیں ہیں کہ جیسے پہلے تھے، لہٰذا آپ جو ہیں وہ کوفے کی طرف سفر اختیار نہ کریں۔ اور اس کے بعد حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا، اور تن سے جدا کرنے سے پہلے حضرت مسلم نے مکہ کی طرف رخ کر کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا، اور آپ کا سر آپ کے جسد مبارک سے جدا ہو گیا۔ تو یہ وہ شہید ہے کہ جس نے راہ خدا میں اپنی قربانی کو پیش کیا اور اپنے خون سے پرچم اسلام کو سرخ رو کیا۔ معبود برحق ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ و ایثار و قربانی پیدا ہو کہ ہم ہمیشہ حق کے لیے ہمارے اندر ثبات قدمی ہو، ہم حق کی راہ میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور ہم سب سرخ رو ہو کر اس دنیا سے جائیں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام سے جب ملاقات کریں تو ہمارے چہرے پر ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔